پاکستان کی بزنس کمیونٹی ایک مرتبہ پھر منہ دیکھتی رہ گئی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مسلسل 7ویں بار پالیسی ریٹ یعنی شرح سود کم نہ کرنے کا اعلان کیا اور اسے ملک کی تاریخ کی بلند ترین 22% کی سطح پر برقرار رکھا۔ حیرانی کی بات ہے کہ ملک میں پچھلے سال جون سے شرح سود 22% پر منجمد ہے، جبکہ اس دوران مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر پچھلے ماہ 21.7% پر آ گئی تھی اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق رواں ماہ کے دوران مہنگائی کی شرح گھٹ کر تقریباً 18% کی شرح تک آ چکی ہے، جو پچھلے 3 سال میں پہلا موقع تھا جب مہنگائی کی شرح سود کی شرح سے بھی کم ہو چکی ہے۔ لیکن مہنگائی کی شرح اس خاطر خواہ کمی کو اسٹیٹ بینک نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی کی شرح اب بھی زیادہ ہے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے موجودہ پالیسی کے تسلسل پر زیادہ زور دیا تاکہ اگلے سال سپٹمبر تک مہنگائی کی شرح کو 5 سے 7% تک لایا جا سکے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ تیل اور اجناس کی عالمی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا اثر مہنگائی کی شرح پر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ توانائی کے گردشی قرضوں، ٹیکس کی شرح پر مبنی مالیاتی استحکام اور بجٹ سے متعلق آنے والے اقدامات کے بھی مہنگائی پر اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ان خطرات کو دیکھتے ہوئے شرح سود میں تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسری جانب پچھلے 11 مہینے سے 22% کی شرح سود اور گیس بجلی کی قیمتوں نے کاروباری لاگت کو آسمان پہ پہنچا دیا ہے اور ایسے میں ملک کی معیشت کا پہیہ کیا خاک چلے گا۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی بزنس لیڈرشپ کو بہت لیڈ کرتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ بزنس لیڈر ہیں، چیئرمین ہیں عارف حبیب گروپ کے، جناب عارف حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عارف بھائی۔ یہ بتائیے گا کہ بظاہر بہت زیادہ امکان تھا کہ اب یہ کیونکہ انفلیشن اوورآل گریجولی کم بھی ہو رہی ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ جو کرنٹ مہینہ ہے اس میں کافی سگنیفیکنٹ ابھی ہمارے پاس کمی ہے اور پچھلے 7 دفعہ سے جو ہے یہ مسلسل جو ہے یہ مینٹین کیا ہوا تھا پالیسی ریٹ سینٹرل بینک نے، مگر نہ جانے کیوں آج اس کو پھر ایک بار پھر اسی جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ بظاہر کوئی اور وجہ نظر آتی ہے؟ جو فنڈامنٹلز ہیں معیشت کے وہ تو شاید اس کو سنبھالا نہیں دے رہے۔ نہیں، بالکل یہ بہت مایوسی ہوئی ہے آج کی جو اس اناؤنسمنٹ سے کہ انہوں نے جو ہے وہ مینٹین کیا ہے۔ اس پہ بالکل ایکسپیکٹیشن تھی کہ 1 سے 2% جو ہے وہ اس میں کمی ہونی چاہیے پالیسی ریٹ میں، اور پرٹیکولرلی اگر جو ہے وہ انفلیشن سے اس کو میجر کیا جاتا ہے تو انفلیشن تو اپریل کا جو ہے وہ 17.5 کے لگ بھگ ایکسپیکٹڈ ہے، تو مسلسل جو ہے وہ 38% سے آپ کو 17.5% جو ہے وہ آ رہا ہے۔ لیکن بہت ہی آئی تھنک مانیٹری پالیسی کمیٹی نے ڈیفینسو اپروچ لیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بجٹ کو دیکھنا چاہیں گے اور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ دوسرے جو کنٹریز ہیں وہاں جو ہے وہ ایز آف نہیں ہو رہا ہے۔ پھر یہ مڈل ایسٹ کے جو ہے کہ رسک کو انہوں نے جو ہے وہ محسوس کیا اور اس کی بیسس پر ایک بار پھر جو ہے وہ یہ ڈیسیشن کیا۔ تو آئی تھنک یہ اب آلریڈی بزنسز جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ امپیکٹڈ ہیں، پرٹیکولرلی جہاں کی بورنگ ہے، جہاں جو ہے ریٹیل ڈیمانڈ کی جو ہے وہ مارکیٹس ہیں، وہاں ایشوز جو ہے ہو رہے ہیں، جس میں یہ ٹیکسٹائل، سیمنٹ، اسٹیل جو ہے وہ بہت بری طرح انڈر پریشر ہیں۔ تو اس کی بہت امید تھی اور خود اپنی گورنمنٹ کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فسکل اسپیس پیدا کرنے کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے کہ انٹرسٹ ریٹ میں گریجول جو ہے وہ کمی ہو۔ تو یہ جو وجوہات ہے اس کو تو بات بھی نہیں کرتا سینٹرل بینک ہمارا کہ ہماری جو ریزنز ہیں انفلیشن کے یا جو خیر وہ بھی کم ہو گئے ہیں، اس وہ تو وجہ کاسٹ پش انفلیشن ہے، وہ وجہ نہیں ہے جو کہ تمام دوسری اکانومیز میں ہے، اور پھر یہ کہ اوورآل بھی اس میں بہتری آئی ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ شاید کیونکہ آگے ایک IMF کی میٹنگ آ رہی ہے جس میں کہ ہمیں آخری ٹرانچ ملنی ہے پچھلے پروگرام کی، اور پھر بجٹ ہے اور پھر بجٹ کے بعد بڑا پروگرام جو ہے IMF کا وہ آنا ہے، تو ایک جیسے آپ نے کہا کہ ڈیفینسو پوسچر رکھتے ہوئے یا یہ کہ کاشس ہوتے ہوئے نہیں کیا گیا ہے، لیکن اگر یہ اگلے 3-4 مہینے کم نہیں ہوگا تو اکانومی کو تو مزید بہت زیادہ لاس ہوگا، اور پھر یہ جابس کریٹ نہیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کہ گروتھ نہیں ہے کسی نام کی، تو اس کی تو بہت بڑی کاسٹ ہوگی ہمیں دینی پڑے گی۔ آئی تھنک یہ بزنسز کو بھی اور زیادہ ہٹ لگ جائے گا اور خود گورنمنٹ کے فائنینسز کو بھی جو ہے اور ہٹ لگے گا۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں پچھلے 2-3 دن کے اندر
جو اسٹیٹمنٹ تھے خود گورنر صاحب نے جو ہے وہ بتایا کہ انفلیشن جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اور جو امپریسولی کم ہو رہا ہے، اور اسی طرح ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پرٹیکولرلی اس وقت جو ہے پچھلے مہینے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا، ریمیٹنسز بہتر ہوئے، ایکسپورٹس میں بہتری ہوئی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کموڈٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، کموڈٹیز تو پرائسز گر رہی ہیں ابھی، ویٹ کی پرائس بھی جو ہے وہ نیچے ہے، اور دوسری بھی جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں اس میں کمی آ رہی ہے، ایڈیبل آئل کی پرائس بھی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو ہم پروسپیکٹیو دیکھیں تو ان سب میں جو ہے کمی کا رجحان ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ یہ ڈیسیشن کو پوسٹپون کرنا آئی تھنک ڈیفینیٹلی یہ مایوسی کا باعث ہے۔ اور اگلے 2-3 مہینے بھی اب امکان نہیں ہے عارف بھائی کہ اس میں کوئی اس کو ریویو کریں گے یا یہ کہ اس میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ نہیں، آئی تھنک پھر یہ اب جون میں جو ہے وہ نیکسٹ مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، آئی تھنک شاید کوئی 10 جون کے قریب ہے، اور وہ بجٹ جو ہے لیٹسٹ میں سمجھتا ہوں کہ جون کے فرسٹ ویک تک جو ہے وہ اناؤنس ہونا چاہیے، تو آئی تھنک اس وقت تک اور مزید جو ہے کلیئرٹی آئے گی، خاص طور پہ مجھے لگتا ہے کہ کموڈٹیز کی پرائسز جو گری ہے اس کا امپیکٹ جو ہے ہم آلریڈی سنتے ہیں کہ ویٹ کی پرائس جو ہے وہ کافی کم آ گئی ہیں، انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ کم آ گئی ہیں، کارن کی پرائسز ہیں، ایڈیبل آئل کی پرائسز ہیں، ان سب میں جو ہے وہ ڈکلائن ہے، وہ اور زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جون کی میٹنگ کر رہے ہوں گے تو اور زیادہ ڈیٹا جو ہے اس بات کو سپورٹ کریں گے کہ یہ جو ہے اس میں پالیسی ریٹ کی کمی کا کیس جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا میری نظر میں۔